والجار ذی القربى والجار الجنب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں پڑوسی اور مہمان نوازی پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، پڑوسیوں کو ستانے والا، پڑوسیوں کو دکھ تکلیف پہنچانے والا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ پڑوسیوں کو ستانے والے کا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت روزہ نماز صدقات و خیرات تو کثرت کے ساتھ کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچایا کرتی ہے۔ اے میرے آقا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو کونین کے دولہا فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت روزہ نماز صدقہ خیرات تو کم کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو کوئی دکھ نہیں پہنچاتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، اور وہ پنیر کے ٹکڑے بھی صدقہ کیا کرتی ہے۔ اے میرے آقا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو کونین کے دولہا فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ پتہ چلا کہ نماز، روزہ، صدقہ خیرات، یہ جتنے اعمال صالح ہیں ہمیں تب فائدہ پہنچائیں گے جب ہمارا پڑوسی ہم سے دکھی نہیں ہوگا، ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان نہیں ہوگا۔ اگر پڑوسی پریشان ہیں تو پھر جنت میں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں، کونین کے داتا فرماتے ہیں، غریبوں کے ماوا و ملجا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جن کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہو، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہو، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر پڑوسی خوش ہو تو مغفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تنبیہ الغافلین کے اندر ہے۔ فقیہ ابو اللیث نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے 3 پڑوسی ہو، وہ سب کے سب اس سے خوش ہو تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اس شخص کی
مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھا کرے، انہیں تکلیف نہ دیا کرے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ دلچسپ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کسی بزرگ کے مکان میں چوہوں کی کثرت ہو گئی تھی۔ کسی بزرگ کے مکان میں چوہوں کی کثرت ہو گئی تھی تو لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ بلی پال لیں تاکہ بلی گھر کے تمامی چوہوں کو چٹ کر جائے، ختم کر ڈالے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ میں بلی ہرگز نہیں پالوں گا، اس لیے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلی کے ڈر سے، بلی کے خوف سے میرے گھر کے چوہے میرے پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائے، لہٰذا میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا جس کے کرنے سے میرے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف پہنچے، جس کے کرنے سے میرے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ہمارے اسلاف پر رب کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو کہ وہ لوگ اپنے پڑوسیوں کی تکلیف کا کس قدر احساس رکھا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کی تکلیف کو کس قدر محسوس کیا کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ آئے دن ہم میں کا کوئی نہ کوئی اپنے پڑوسی کو ستاتا رہتا ہے اور اسی میں اپنی وہ بھلائی سمجھتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، بدلو اپنے کریکٹر کو، بدلو اپنے کردار کو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جب آپ اپنے گھر اچھا پکوان پکائے تو اس میں سے کچھ اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی، اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیجوایا کریں، اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیجوایا کریں، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے مجھ سے فرمایا، شہنشاہ دو عالم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم اپنے گھر شوربا پکایا کرو تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اس کو اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی پہنچایا کرو۔ سبحان اللہ، اس سے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ اس لیے جب ہم اچھا پکوان پکائے تو اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیجا کریں۔ اب پڑوس میں بہت سارے مکان ہوتے ہیں، کس مکان میں ہم سب سے پہلے تحفہ بھیجا کریں، کس مکان میں ہم سب سے پہلے ہدیہ بھیجا کریں، کس مکان میں جب ہم اچھا کھانا پکائے تو سب سے پہلے بھیجا کریں؟ تو سنو، بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کن کے یہاں تحفہ بھیجا کروں؟ تو پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، شہنشاہ دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم اس پڑوسی کے یہاں تحفہ بھیجا کرو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے بالکل نزدیک ہے۔ سبحان اللہ، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے بالکل نزدیک ہے، تم اس کے یہاں سب سے پہلے تحفہ بھیجا کرو، اس کے یہاں سب سے پہلے ہدیہ بھیجا کرو۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پڑوسی ہم سے خوش رہے، لیکن پڑوسی ہم پر ظلم کرتا ہے، پڑوسی ہمیں ستاتا ہے، پڑوسی ہمیں تکلیف دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو سنو مسلمانوں،
اگر پڑوسی آپ کو زیادہ پریشان کرنے لگے، اگر پڑوسی آپ کو زیادہ دکھ پہنچانے لگے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر کا سامان اٹھانا اور راستے پر رکھ دینا۔ جب لوگ پوچھیں گے کہ تم نے اپنے گھر کا سامان راستے پر کیوں ڈال دیا، تو آپ بتا دینا کہ میرا پڑوسی مجھے پریشان کر رہا ہے، میرا پڑوسی مجھے دکھ دے رہا ہے، میرا پڑوسی مجھے حیران کر رہا ہے، اس لیے میں اپنا گھر خالی کر رہا ہوں تاکہ میرا پڑوسی میرے مکان پر بھی قبضہ جما کر اچھی طرح سے رہے۔ جب آپ ایسا کرو گے تو وہ دکھ دینے والا پڑوسی، وہ ظلم کرنے والا پڑوسی ندامت و شرمندگی کے سمندر میں ڈوب جائے گا، اپنی غلطی کا احساس کرے گا اور پھر کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ دیکھیے مکاشفۃ القلوب کے اندر ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اپنے پڑوسی کے ظلم کی شکایت کیا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھ پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ صبر کرو۔ پھر وہ بندہ دوسری مرتبہ شکایت کیا، آقا نے فرمایا کہ صبر کرو۔ پھر وہ بندہ تیسری مرتبہ شکایت کیا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھ پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو۔ جب وہ چوتھی مرتبہ شکایت کیا تو آقا نے فرمایا کہ اپنے گھر کا سامان اٹھاؤ اور راستے پر رکھ دو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے گھر گیا اور اپنا سامان اٹھایا، راستے پر رکھ دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی گھر تم کیوں خالی کر رہے ہو، وجہ کیا ہے، تو اس نے بتا دیا کہ میرا پڑوسی بڑا ظالم ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ جب یہ بات تیزی کے ساتھ سماج میں پھیلنے لگی تو وہ پڑوسی بڑا نادم ہوا، بڑا شرمندہ ہوا، دوڑ کر آیا اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا، بھائی اپنا سامان لے کر گھر کے اندر چلو، اب میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اب میں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، جب وہ آپ کے ساتھ ظلم پر ظلم کرنے لگے تو پھر اپنا گھر خالی کر دیجئے۔ سماج جب ہنسے گا تو خود ہی نادم و شرمندہ ہوگا۔ اور اپنے مہمانوں کی بھی قدر کیا کیجئے، بڑی فضیلتیں ہیں مہمانوں کو کھانا کھلانے کی۔ پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، شہنشاہ دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے گا وہ قیامت کی گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ قیامت کی گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو اس کی مرضی کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق من چاہا کھانا کھلائے گا، لذیذ کھانا کھلائے گا، تو وہ 1000 نیکیوں کا ثواب پائے گا، وہ 1000 نیکیوں کا ثواب پائے گا۔ سنو، مسلمانوں کے پیٹ میں ایک ایسی آنت ہے، مسلمانوں کے پیٹ میں ایک ایسی آنت ہے جو سوائے میٹھی چیز کے کسی اور چیز سے نہیں بھرتی ہے، میٹھی چیز سے ہی وہ آنت بھرتی ہے۔ اس لیے میٹھی چیز بھی آپ کھایا کریں، کیونکہ میٹھی چیزیں بھی کھانا سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ حلوہ اور شہد کثرت کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے، اس لیے میٹھی چیز بھی تناول کریں۔ اور مہمان سے کام لینا یہ مروت کے خلاف ہے،
مہمان سے کوئی کام نہ لیا کریں۔ دیکھیے حضرت قاضی یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات خلیفہ مامون رشید کا مہمان بنا تو رات میں مجھے شدت کی پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو مامون رشید نے اٹھنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینے کے لیے اٹھا ہوں۔ تو خلیفہ مامون رشید نے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھیے، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ تو خلیفہ مامون رشید گئے، پانی لے کر آئے اور پیش کیا تو حضرت قاضی یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی غلام نہیں تھا؟ تو خلیفہ نے کہا کہ غلام سب سو رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں خود جا کر پی لیتا، آپ نے کیوں زحمت اٹھائی، آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی؟ تو خلیفہ مامون رشید نے کہا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ مجھے مہمانوں سے کام لینا برا محسوس ہوتا ہے اور اس سے بدنامی بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ کام میں خود سے کر لیا۔ سبحان اللہ، مجھے مہمانوں سے کام لینا برا محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے کا واقعہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ ایک رات حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مہمان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک چراغ کا تیل ختم ہوا اور بتی بجھ گئی، چراغ بجھ گیا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خود سے اٹھے اور تیل ڈالا اور پھر سے چراغ روشن کیا۔ تو مہمان نے کہا حضور یہ کام آپ مجھ سے کہہ دیتے، میں چراغ میں تیل ڈال لیتا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے مہمانوں سے کام لینے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے مہمانوں سے کام لینے میں اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے۔ تو اس نے پھر سے کہا کہ کوئی خادم نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا خادم سب سو رہے ہیں، اس لیے میں انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ زیادہ فکر نہ کرے اس لیے کہ چراغ میں تیل ڈالنے سے میری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ چراغ میں تیل ڈالنے سے پہلے بھی میں عمر بن عبد العزیز تھا، اور چراغ میں تیل ڈالنے کے بعد بھی میں عمر بن عبد العزیز ہوں، میری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو مہمانوں سے کام نہ لیا کرے، اور مہمانوں کا ہاتھ دھلانا بھی یہ سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ اسرار الاولیاء کے اندر ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی آپ کے یہاں مہمان ہوتا تھا تو آپ خود سے اس کا ہاتھ دھلایا کرتے تھے، اس کا ہاتھ دھلایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایسا کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ اور سنت مصطفیٰ یہ بھی ہے کہ جب مہمان آپ کے یہاں آئے تو اسے رخصت کرنے کے لیے آپ دروازہ تک جایا کرے، یعنی مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے دروازہ تک جانا صاحب خانہ کا یہ سنت مصطفیٰ میں سے ہے۔ سبحان اللہ، تو جب مہمان آیا کرے تو اسے چھوڑنے کے لیے، اسے رخصت کرنے کے لیے آپ اپنے دروازے تک ضرور جایا کرے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کی قدر کرے، وہ مہمانوں کی قدر کرے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ مہمانوں کے لیے یہ جائز نہیں، مہمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی کے یہاں اتنا ٹھہر جائے کہ اسے تکلیف ہونے لگے، اسے تکلیف ہونے لگے۔ تو مہمانوں کو چاہیے کہ کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی پر بوجھ نہ بنے، اور ایسی فرمائش بھی نہ کرے
کھانے وغیرہ کے معاملے میں ایسی فرمائش بھی نہ کرے جس سے میزبان کو تکلیف پہنچے۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہو کہ یہاں فرمائش کرنے سے میزبان کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ میزبان خوش ہوگا، تو ایسی جگہوں پر فرمائش کا کھانا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اپنی فرمائش کا وہ کھانا طلب کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والجاری ذی القربی والجاری الجنوب، یہ قریب کا پڑوسی ہو یا دور کا پڑوسی ہو، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔